صوم داؤدی کے متعلق سے، صوم دہر کے متعلق سے مختلف مذاہب ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ مختصراً بیان کریں گے۔ اکثر علماء احناف نے صوم دہر کو مکروہ تنزیہی قرار دیا۔ صوم دہر کا مطلب لگاتار روزے رکھنا، یہ نفلی روزوں کا بیان ہو رہا ہے۔ کوئی اگر نفلی روزے رمضان کے علاوہ نفلی روزے مکمل لگاتار رکھے، ان کے متعلق سے یہ حکم ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے احناف کے نزدیک، ورنہ کسی کو ایک غلط فہمی نہ ہو کہ مطلقاً لگاتار روزے رکھنے کی یہاں نفی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے قضا روزے چھوٹ گئے تو قضا روزے مسلسل چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ کفارے کے روزے کے متعلق سے تاکید کے ساتھ حکم ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھے، بیچ میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے۔ ایک روزہ بھی اگر چھوٹ جائے تو دوبارہ 60 روزے شروع سے رکھے۔ تو یہاں جو لگاتار روزے رکھنے کا حکم ہے وہ صرف اور صرف نفلی روزوں کا حکم ہے۔ نفلی روزے لگاتار بغیر بیچ میں چھوڑے ہوئے رکھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں علماء حناف کا یہ موقف ہے کہ صوم دہر کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے ماننے والے علماء کے نزدیک یہ ہے لگاتار روزے رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور بعض احناف نے بلا کراہت جائز رکھا ہے۔ بعض کچھ حنفی علماء نے یہ کہا کہ بغیر کراہت کے جائز ہے، لیکن مفتیٰ بہ قول یعنی جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ لگاتار روزے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اسلام کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، نہ کرنا بہتر ہے۔ غیر مقلدین حضرات کے نزدیک صوم دہر مکروہ تحریمی ہیں، یعنی حرام کے قریب ہیں، اور شوافع کے نزدیک اس سے روزے رکھنے والے کو ضرر نہ ہو تو مستحب ہے۔ امام شافعی اور آپ کے ماننے والوں کے نزدیک اگر نفلی روزے لگاتار رکھنے سے کوئی نقصان نہ ہو تو رکھنا مستحب ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک صوم دہر سے کسی کا حق ضائع نہ ہو، کوئی عبادت فوت نہ ہو، روزے رکھنے والے کو ضرر نہ ہو تو بلا کراہت جائز ہیں۔ کسی کے حق میں کوئی کمی نہ ہو اور خود روزہ رکھنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو تو بغیر کراہت کے رکھنا جائز ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے لا صام من صام الابد، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، یعنی گویا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ اتنے سخت الفاظ آئے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ جس شخص نے صوم دہر رکھا اس شخص کا کیا حکم ہے، یعنی جس شخص نے لگاتار روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا روزہ ہے نہ افطار ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا معنی یہ ہے صوم دہر رکھنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کی مخالفت کی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اس لیے اس شخص کے روزے کا اجر نہیں ہے اور نہ ہی اس کا افطار نفع بخش ہے۔ جو 3 شخص کثرت عبادت کی طلب میں آپ کے پاس آئے تھے، یہاں اس بات کی وضاحت ہو جائے، بخاری میں بھی ایک حدیث ہے، مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، جس کا معنی یہ ہے جس نے لگاتار نفلی روزے رکھے اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ ہوگا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ پسند فرمایا وہ صوم داؤدی ہے۔ کوئی بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن بیچ میں چھوڑ دے، پھر دوسرے دن روزہ رکھے۔ یہ طریقہ لگاتار رکھنا حضور کے نزدیک، شریعت کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی زبردستی لگاتار نفلی روزے رکھتا جائے تو حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اگر افطار کرے گا تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ نہیں ہوتا، روزہ ہو جائے گا، اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جس میں 3 شخص کے عبادات کا تذکرہ ہے۔ آپ کے پاس وہ 3 لوگ آئے جن میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آپ نے ان سب سے
ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آپ نے ان سے فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز کے لیے قیام بھی کرتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں، اور ازواج کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یعنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ 3 لوگ بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک شخص مسلسل روزے رکھنے کی بات کر رہا تھا، ایک شخص رات بھر عبادت کرنے کی بات کر رہا تھا، ایک شخص بیوی سے کنارہ کشی کی بات کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ بھی رکھتا ہوں پھر کچھ دنوں کے لیے روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری رات میں عبادت ہی میں گزارتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ رات عبادت بھی کرتا ہوں، کچھ رات آرام بھی کرتا ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ اسلام کا اعتدالی مذہب ہے، درمیانہ انداز ہے۔ یہ اسلام کے نزدیک ہرگز پسندیدہ نہیں۔ کوئی شخص بیوی بچوں کے حقوق کو بھلا کر رات دن عبادت میں لگا رہے، دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نماز پڑھتا رہے، ذکر و تلاوت میں لگا رہے، ایسا اسلام کو ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت زیادہ افضل ہے جو تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے کی جائے۔ یہ عبادت اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص صوم دہر رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے، یعنی آپ کی سنت کو چھوڑ کر الگ طریقہ اختیار کرتا ہے، اور وہ اس وعید کا مستحق ہے جو سنت سے اعراض کرنے والے کو دی گئی ہے۔ مسند احمد، سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم دہر رکھنے والے ایک شخص سے فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو عذاب دو؟ اور مسند احمد، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن بہقی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صوم دہر رکھا اس پر جہنم کو اس طرح تنگ کر دیا جائے گا، یہ فرما کر آپ نے مٹھی بند کر لی اور 90 کو عقد بنایا۔ یہ حدیث مسند بزار اور طبرانی میں بھی ہے، اور علامہ حسنمی نے مجمع الزوائد میں فرمایا اس کے راوی صحاح کے راوی ہے، اور اس حدیث کی جو تعویل کی گئی ہے وہ انتہائی رقیق ہے، یعنی بہت باریک ہے۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک صوم دہر مستحب ہیں۔ اس بات پر سخت حیرت اور تعجب ہے جو چیز اسوہ رسول کے مخالف ہو وہ کیسے مستحب ہو سکتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر لیس علیہ امرنا فہو رد، جو چیز ہمارے طریقے کے مخالف ہو وہ مردود ہے۔ نیز صوم دہر کے رکھنے میں اپنے نفس کو شدید مشقت میں ڈالنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے جو شخص جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث لگاتار روزے رکھنے کی مخالفت میں آئی ہیں، وہ یہ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم دہر رکھنے والے ایک شخص سے فرمایا، یعنی ایک آدمی ایسا تھا جو لگاتار روزے رکھتا تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو عذاب دو؟ دیکھیے کتنے سخت لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تمہیں یہ حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو عذاب دو؟ یعنی مسلسل روزے رکھنا ایک طرح سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، خود کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ حضور نے لہجہ بالکل سخت کرتے ہوئے کہا کس نے تمہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو عذاب دو؟ ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں، یہ حدیث ہے صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن بہقی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے۔ اتنے محدثین نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صوم دہر رکھا اس پر جہنم کو اس طرح تنگ کر دیا جائے گا، یہ فرما کر آپ نے مٹھی کو بند کر لی اور 90 کو عقد بنایا، یعنی اپنے پورے ہاتھ کو یوں بند کر لیا آپ نے۔ یہ حدیث مسند بزار اور طبرانی میں بھی ہے۔ جس طرح آپ نے مٹھی کو بند کر لیا ایسے آپ نے فرمایا اس شخص پر جہنم کو تنگ کر دیا جائے گا، یعنی
جس طرح وہ اپنے آپ پر روزے رکھ کر مشقت کر رہا ہے، ویسے ہی جہنم کی بھی اس پر مشقت ہوگی، اس شخص پر جہنم تنگ کر دی جائے گی۔ اتنے سخت وعیدیں ہوتے ہوئے کوئی کیسے صوم دہر یعنی لگاتار روزہ رکھنے کا حکم دے گا؟ ان احادیث کا مطلب واضح ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص لگاتار عبادت کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، یہ تکلیف میں نہ ڈالے۔ کوئی شخص لگاتار روزے رکھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، اور یہ اس طرح تکلیف میں ڈالنا یہ اسلام کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو خود اس کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، اور دوسرے حقوق اس سے ادا نہیں ہو سکتے، اور اسلام بنیادی طور پہ رہبانیت کی مخالفت کرتا ہے، یعنی تمام حقوق کو چھوڑ کر صرف عبادت میں لگا رہنا یہ اسلام کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے اتنی سختی سے لگاتار روزے رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ یہاں مصنف نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا کہ لگاتار روزے رکھنا مستحب ہے۔ مصنف نے اس پہ یہ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے اتنی سختی سے لگاتار روزے رکھنے سے منع فرمایا تو یہ عمل مستحب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کام سنت کی مخالفت کرے وہ کام مستحب اور ثواب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو اور مشکل اور دشواری نہ کرو۔ نیز فرمایا تم سے جو شخص بھی دین پر غالب آنا چاہے دین اس پر غالب آ جائے گا۔ نیز فرمایا مجھے ایسی شریعت کا حکم دیا گیا ہے جو آسان اور سہل ہے۔ اس طرح بے شمار روایات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے دین کی بنیاد میں آسانی ہے، دین آسانی چاہتا ہے۔ تم میں سے جو شخص بھی دین پر غالب آنا چاہے دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام میں جتنا حکم دیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے تو وہ تکلیف اس پہ اور زیادہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی اگر جتنا حکم دیا گیا ہے اتنے پر عمل کرے، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے تو وہ تکلیف اس پہ اور زیادہ ہو جائے گی۔ جیسا کہ پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر کا عملی واقعہ گزر چکا ہے، آپ نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، آگے چل کر کے خود وہ تکلیف ان کے لیے بھاری پڑ گئی، آپ خود یہ خواہش کرنے لگے کاش حضور نے جو میرے لیے چھوٹ دی تھی، مہینے میں 3 روزے رکھنے کی جو چھوٹ دی تھی وہ اگر میں قبول کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہ ہے کہ اگر صوم دہر سے کوئی ضرر نہ ہو پھر بھی یہ طریقہ نبوی کی مخالفت کی وجہ سے شدید مکروہ اور ممنوع ہے، اور اگر اس سے کوئی ضرر ہو یعنی نقصان ہو، تکلیف ہو تو کوئی عبادت قضا ہو اور کسی کا حق ضائع ہو، یہ قطعاً مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی مسلسل روزے رکھ رہا ہے، اس کے روزے رکھنے سے اس کی اپنی صحت پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے یا اس سے متعلق جو لوگ ہیں بیوی بچے والدین اولاد ان کے حق ادا کرنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو ایسا روزہ رکھنا، ایسے نفلی روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر حقوق ادا کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اور اس شخص کے صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تب بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر اثر پڑ رہا ہے، حق ادا نہیں کر سکتا صحیح معنوں میں، یا اس کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، تو اس صورت میں نفلی روزے لگاتار رکھنا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ علامہ ابو اسحاق شیرازی لکھتے ہیں عیدین اور ایام تشریق کو چھوڑ کر صوم دہر رکھنا مکروہ نہیں ہے، بشرطے کہ کسی ضرر کا خوف نہ ہو، کیونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ صوم دہر رکھتی ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم دہر سے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
آپ صوم دہر سے منع فرماتے تھے، لیکن جس شخص نے عید اضحیٰ اور عید فطر کو روزہ نہیں رکھا اس نے صوم دہر نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صوم دہر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو لوگ صوم دہر رکھتے ہیں وہ سابقین میں سے ہیں۔ علامہ شیرازی فرماتے ہیں البتہ جب صوم دہر رکھنے سے ضرر کا خوف ہو یا کسی کا حق ضائع ہو تو صوم دہر رکھنا مکروہ ہے۔ وہی بات ہے جس کو ہم نے پہلے بیان کی ہے، الگ الگ دلیلوں کے ذریعے سے اس کو مصنف واضح کر رہے ہیں، کیونکہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان حضرت ابو درداء کو آپس میں بھائی بنا دیا اور حضرت سلمان ابو درداء سے ملاقات کے لیے آئے تو ام درداء کو ابتر حالت میں دیکھا، پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ حضرت سلمان نے کہا اے ابو درداء تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری زوجہ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو اور رات کو قیام بھی کرو اور نیند بھی کرو اور اپنی بیوی کے پاس بھی جاؤ اور ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو درداء نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے بھی حضرت سلمان کی طرح فرمایا، یعنی جس طرح حضرت سلمان نے فرمایا تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، یعنی اس کا بھی خیال کرو، لگاتار روزے رکھنے سے جسم پر اثر پڑ سکتا ہے، اور تم پر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے، تو تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے حق میں نہ لگ جایا کرو، یہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی واقعے کو حضرت ابو درداء نے حضور کے سامنے ذکر کیا، حضور نے بھی یہی فرمایا۔ پچھلی اس باب کی تمام حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک صوم دہر مکروہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو طلحہ، حضرت عائشہ کا یہی نظریہ ہے۔ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے دیگر اصحاب صوم دہر کو مطلقاً مکروہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے لا صوم من صام الابد، لا صوم من صام الابد، جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے روزے نہیں رکھے، جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے روزے نہیں رکھے۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک لگاتار روزے رکھنا مکروہ نہیں ہے، اور کچھ صحابہ کا نام بھی انہوں نے لیا، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو طلحہ، حضرت عائشہ وغیرہ کا نظریہ انہوں نے نقل کیا کہ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ جمہور علماء کے نزدیک صوم دہر یعنی لگاتار روزے رکھنا مکروہ نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ اور دیگر جمہور علماء کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ حدیث میں صاف الفاظ میں آیا ہے جس نے لگاتار روزے رکھے گویا اس نے روزے رکھے ہی نہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف بمن یصوم الدہر کلہ قال لا صام ولا افطر، یا رسول اللہ جو شخص صوم دہر رکھے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا روزہ ہوا نہ افطار۔ دیکھیے یہ حضرت عمر ہی سے یہ مروی ہے کہ حضور سے حضرت عمر نے پوچھا جو شخص لگاتار روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا نہ اس کا روزہ روزہ ہے نہ اس کا افطار، یعنی روزہ چھوڑنا ہے، یعنی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ ہمارے اصحاب کی دلیل یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں، کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو افطار کرو۔ یہ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کی ہے۔ اس حدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے اگر صوم دہر رکھنا ممنوع ہوتا تو آپ اسے منع فرماتے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ جن حدیث میں صوم دہر سے منع کیا ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جو کوئی شخص عیدین اور ایام تشریق کو بھی روزہ رکھے، یا جن روزوں سے ضرر ہو، یا کسی کا حق ضائع ہو، یا کسی عبادت کے رہ جانے کا خوف ہو۔ علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے
شوافی کے نزدیک صوم دہر شرائط مذکورہ کے ساتھ مستحب ہے۔ قارئین اکرام کو علم ہوگا علامہ نووی نے جو احادیث ذکر کی ہیں وہ صوم دہر کی اباحت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی لگاتار روزے رکھنا مباح ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اس کو بتاتی ہیں۔ اور اصحاب ابو حنیفہ کی پیش کردہ حدیث تحریم پر دلالت کرتی ہیں، یعنی لگاتار بلا وجہ روزے رکھنا یہ حرام ہونا، منع ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جب اباحت اور تحریم میں تعارض ہو، تحریم کو ترجیح ہوتی ہے۔ جب کسی معاملے میں مباح اور حرام چیز کا ٹکراؤ ہو، حرام ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے، منع ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نیز جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا شیدائی ہو اور مزاج رسالت پر نظر رکھتا ہو اور اصول شریعت کو پہچانتا ہو، اس کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوگا کہ صوم دہر ایسی مشکل، کٹھن اور دشوار عبادت ہے، اسلام نے اسے پسند نہیں کیا ہے، اس لیے حق وہی ہے جس کو اصحاب ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے۔ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی اور آپ کے ماننے والے علماء کے نزدیک مسلسل روزے رکھنا مستحب ہے، جبکہ کسی کو مسلسل روزے رکھنے سے کسی کا حق ضائع نہ ہوتا ہو، روزہ رکھنے والے کی صحت پہ اثر نہ پڑتا ہو، تو مسلسل روزے رکھنا امام شافعی اور آپ کے اصحاب کے نزدیک مستحب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ مطلقاً مکروہ ہے، چاہے کسی کا حق زائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مطلقاً مکروہ ہے۔ اگر کسی کا حق ضائع ہوتا ہو اور روزہ رکھنے والے کی صحت پہ اثر پڑتا ہو تو اس صورت میں قطعاً مکروہ تحریمی ہیں، یعنی حرام کے قریب ہیں۔ امام نووی نے شوافع کی دلیلیں دی ہیں کہ ہمارے نزدیک لگاتار روزہ رکھنا مستحب کیوں ہے، تمام دلیلیں انہوں نے پیش کی، جیسا کہ ہم نے ان کو تفصیلی طور پہ سنایا ہے، اور ہماری جو دلیلیں ہیں ان کو بھی پیش کی گئیں۔ ایک عام آدمی بھی دونوں دلیلوں کو سامنے رکھے، جتنی دلیلیں امام نووی نے پیش کی ہیں، شوافع کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، وہ لگاتار روزہ رکھنا جائز ہونے کی دلیلیں ہیں۔ وہ تمام دلیلیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ لگاتار کوئی روزہ رکھے تو جائز ہے، منع نہیں ہے، بس اتنا۔ جبکہ اصحاب ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے جو علماء ہیں، انہوں نے جو دلیلیں پیش کی ہیں، صحیح احادیث اور ثابت حدیثوں سے جو دلیلیں پیش کی ہیں، وہ لگاتار روزہ رکھنا منع ہونے پہ دلالت کرتی ہیں۔ اور اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے، جب مباح ہونا اور منع ہونا آپس میں ٹکرا جائے تو منع ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے، منع ہونے کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو صحیح مسئلہ یہی ہے، لگاتار روزے رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا حق ضائع ہوتا ہو، صحت متاثر ہوتی ہو، روزہ رکھنا حرام کے قریب ہے۔ یہی شریعت کا حکم ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، آپ کا سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔